اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين۔ کل کی سابقہ گزری ہوئی آیت کا تکملہ ہی ہے آج کی ان دو آیتوں میں۔ سابقہ آیت میں ترجمے کے اعتبار سے یہ تھا، انتہائی اختصار کے ساتھ پس منظر یہ تھا، دین اسلام کا وجود عمل میں آیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لائے، اسلام کے لیے ایک مرکز، ایک مقام، ایک طاقت عطا ہوئی۔ مکے میں مشرک تھے تو مدینے میں یہودیوں کی بڑی تعداد تھی اور نصارہ تھے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے دین اسلام کا انکار کیا، اس کے لیے آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اقرار نہیں کیا، مانا نہیں۔ حقیقت کے اعتبار سے جبکہ یہ لوگ خود اللہ کی کتاب تورات کا اقرار اعتقاد رکھنے والے، دین کا اعتقاد رکھنے والے، انبیاء کا اعتقاد رکھنے والے، اللہ کی وحی کا اعتقاد رکھنے والے، اسی کے اندر خرابی پیدا کر دی۔ نتیجے میں اس دین کی مخالفت ساری چیزیں کرنے لگے، لیکن ایک پہلو ان کے لیے خوشگوار سمجھ میں آنے لگا، وہ ہے کہ تورات کے ذریعے سے یعنی شریعت موسوی میں دینی احکام کا ایک بڑا حصہ بڑی سختیوں کے ساتھ ہے، اور یہ بات ان کو پتہ بھی چل گئی یہودیوں کو کہ اس نئے دین کے اندر جس کو دین اسلام کہتے ہیں، اس میں بہت ساری سہولتیں عطا کی گئی ہیں، کیوں نہ ہم بھی ان سہولتوں سے استفادہ کریں۔ لہذا بعض معاملات میں، بعض جرائم کی سزاؤں میں وہ شریعت کو بگاڑ کر رکھے تھے، پھر بھی شریعت کو جاری کرتے تھے، شریعت کے طریقے پر نہیں، بعض جگہ اپنے ارادے سے اس میں تبدیلی لاتے تھے۔ تو کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے، یہ سمجھ کر اتفاق سے ایک سے زائد واقعات ان کے اندر رونما ہوئے جو دینی اعتبار سے فیصلوں کی نوبت آئی۔ تورات والے مسائل میں ان لوگوں نے جو الجھنیں پیدا کر رکھی تھیں، وہ یہ کہ دو قبیلے قریظہ، قبیلے بنو نذیر، یہ زیادہ مشہور و معروف، جبکہ دیگر بھی قبیلے تھے، اوس اور خزرج وغیرہ وغیرہ۔ بنو نذیر یہودیوں میں بھی قبیلے اور نسل کے اعتبار سے یہ تمام یہودیوں میں سب سے زیادہ غلبہ پا لیا تھا، فوجی اعتبار سے بھی طاقت منوا کر رکھے تھے، عددی اعتبار سے بھی منوا کے رکھے تھے۔ خود یہودی قبیلوں کے اندر قبیلے قریظہ کے اوپر اپنا غلبہ جمع کر رکھے تھے، کرتے کرتے آپس میں جھگڑے ہو جاتے فلاں فلاں، آخر میں یہ معاہدہ طے کر کے وہ زندگی گزارے کہ نمبر 1 کی حیثیت بنو نذیر کو رہے گی، نمبر 2 کی حیثیت بنو قریظہ کو رہے گی،
بنو نزیر کا اگر کوئی آدمی کسی جھگڑے میں آپس میں ملاقات میں لوگوں میں قبیلہ قریظہ کے آدمی کو اگر قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں قبیلے بنو نزیر کے آدمی کو قتل نہیں کیا جائے گا، ہاں البتہ خون کا بدلہ مال کی شکل میں دے دیا جائے گا۔ لیکن اس کا اگر الٹا ہوتا ہے، قبیلہ قریظہ کا کوئی آدمی اگر قتل کرتا ہے تو اگر ایک کو قتل کیا تو ہم تمہارے 2 آدمیوں کو پکڑ کر قتل کریں گے، اگر ہمارے غلام کو قتل کرتا ہے تو تمہارے حر کو، آزاد آدمی کو قتل کریں گے، نہ صرف قتل کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ تم خون کا بدلہ مال کی شکل میں بھی دیا کرو گے۔ آخری شکل ان کے لیے یہی تھی کہ اسی سمجھوتے پر زندگی گزار رہے تھے، دین اسلام آ گیا۔ واقعات میں ایک واقعہ قتل کا ہو ہی گیا۔ پرانے جابرانہ حاکمانہ قانون کے لحاظ سے جو ان کے آپس میں تھے، وہ اپنا حکم جاری کرنا چاہے وہ اپنے قبیلوں میں، لیکن قبیلے بنو قریظہ کو ایک امید کی کرن جاگی، کیوں نہ اس نبی کے پاس اس مسئلے کو لے کر جائیں۔ اب وہ منظر والے انکار کرے، کافی بحث کے بعد دونوں کے دونوں راضی ہوئے جانے کے لیے۔ اس کیس میں بھی اس کے ساتھ مزید ایک اور واقعہ ہوا، ایسے کئی واقعات ہوئے، اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ ایک آدمی نے زنا کا ارتکاب کیا، زنا میں زانی بھی شادی شدہ تھا، مزنیہ عورت بھی شادی شدہ تھی۔ تورات کے اندر بھی یہی حکم ہے جو قرآن کے اندر حکم ہے، شادی شدہ کے ساتھ یہ جرم ہوتا ہے تو اس کو سنسار کرنے کا، لیکن انہوں نے عملی طور پر اس کو نئی شکل دے کر رکھے تھے۔ متوسط اور غریب معاشی اعتبار سے درجے میں نیچے درجے کا افراد سے یہ گناہ ہوتا تو برابر وہ شریعت کا قانون نافذ کرتے۔ ذی اثر عزت دار دنیا کے اعتبار سے مقام و مرتبہ رکھنے والا، جس کو دنیا والے کہتے ہیں کہ بڑا آدمی، اگر ایسے آدمی سے اگر ہو جائے تو اس کو یہ سزا جاری نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے لیے ڈانٹ ڈپٹ یا چہرے کو کالا کر دینا یا اس کے قبیلے کے اندر اس کو ایک چکر کٹا دینا، یعنی تھوڑا سا رسوائی کا عذاب اس کو پہنچا دینا، قتل نہیں کرنا۔ سزا تو یہ تھی۔ ان یہودیوں نے دیکھا کہ شاید اس نئے دین کے اندر بھی کچھ اور سہولت کے ساتھ ہے، چلو اس نبی کے پاس فیصلہ لے کر چلتے ہیں۔ تو ان تینوں آیات میں ایک خلاصہ جو قیامت تک کے لیے، اگر مملکت اسلامیہ ہے، اسلامی قانون نافذ کرنے کا طریقہ ہے جو عملی اعتبار سے کم و بیش دنیا کا سب سے بڑا قریب کل کا کل برائے نام 1-2 ملک کو چھوڑ کر 2-4 کو چھوڑ کر سب کے سب اسی کے اوپر اس قانون سے ہٹ کر اپنے اصول اور قانون دستور بنا کر زندگی گزار رہے ہیں، سزائیں جاری کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ایسے حدود ہوں جب مسلمانوں کی مملکت ہو، اسلامی نقطہ نظر سے، مسلمانوں کے لحاظ سے نہیں، اسلامی نقطہ نظر سے شریعت نافذ ہو، وہاں کے رہنے بسنے والے غیر اقوام بھی تمہارے پاس فیصلے لے کر آتے ہیں، ایک تو ہے کہ فیصلے تمہارے پاس لائیں گے نہیں،
جس کو وہ اپنا مذہب مانتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں اس کے لحاظ سے وہ کر لینا چاہیں گے۔ اگر کروانے کے لیے آئیں گے تو مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے حکم ہے، چونکہ سارے شریعتیں، سارے دینی نقطۂ نظر سے یہ ممالک کے دستور وہ ایک الگ چیز ہے، دینی اعتبار سے فیصلے کے لیے وہ تو آئیں گے نہیں۔ اس لیے نہیں آئیں گے کہ وہ اپنے دین جس کو ہم باطل کہتے ہیں، وہ اس کو حق سمجھتے ہیں، اس کو جاری کرنا چاہیں گے تو مسلمانوں سے فیصلہ کیوں کریں گے؟ اگر آئیں گے تو اسلامی اعتبار سے سارے دینوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، گویا سارے شریعتوں کو ختم کر دیا، ایک نئی شریعت کو، ایک نئے دن کو، ایک دین اسلام کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل کر کر حکم جاری فرما دیا، تو لہٰذا اس کے مطابق تم فیصلہ کرنا، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ ایک تو کرائیں گے نہیں، اگر کریں گے تو ایک کرنا۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ آیا، زانی کو، مزنیہ کو، دونوں کو یہودیوں کے ایک جماعت کی شکل میں لے کر آئے، آپ نے فیصلہ فوراً دے دیا سنسار کرنے کا، رجم کرنے کا۔ کہنے لگے کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ان آیتوں کے تحت پر کئی احادیث اور روایتیں تفصیل پیش کرتے ہیں۔ فوراً جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طریقہ بتایا، خود ان کے آدمی کو بلا کر ان کی کتاب کے حکم کی تصدیق کروانے کا قاعدہ بتایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے اپنے لوگوں میں ایک شخص ابن سوریہ، عبداللہ ابن سوریہ نام تھا یہودی کا، جس کی ایک آنکھ نہیں ہے، تمہاری تمام قوم کے اندر مشہور و معروف ہے مذہبی معلومات کے اعتبار سے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نہ ملے تھے نہ ملاقات تھی۔ یہودیوں نے سن کر فوراً کہا ہماری تمام یہودیوں کے اندر سب سے بڑا عالم کبیر، دین کی حقیقت سے واقف، سب سے بڑا صرف اور صرف وہی شخص ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا جو مقام فدق میں رہتا ہے، ہاں اس کو بلا کر لاؤ، اس سے فیصلے کی تصدیق کروا لو۔ جب وہ آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کو واسطہ دیا، تجھے میں قسم دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرما کر ان کے ذریعے سے تم کو فلاں فلاں مصائب سے تمہاری قوم کو بچایا تھا۔ حق چھپانا نہیں، جو سچ ہے کہے۔ جب واسطہ انبیاء کا اللہ کا جب آ گیا تو وہ بھی جو چھپانا چاہتا تھا ان کی عادتیں تھیں، فوراً کہہ دیا یقیناً آپ نے جو فیصلہ دیا ہے تورات کے اندر بھی یہی فیصلہ ہے، جس کو چھپا کر چلا رہے تھے۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تبدیلی کیوں لا لیا تھا تم لوگوں نے؟ کیا کریں گے، حاکم اعلیٰ جو تھا ہمارے اقوام میں پیچھے، شہزادے نے ایسا جرم کر لیا تھا، اب اس کی جان کا مسئلہ تھا، تو ہم نے اصل حکم سے نیچے اتر کر صرف تھوڑی اور معمولی سے سزا کے پر اکتفا کر دیا تھا ایک مرتبہ، بس وہی قاعدہ آج تک چل رہا ہے ہمارے پاس، بڑوں کے ساتھ ایک طرز، دوسروں کے ساتھ ایک ساتھ طرز۔ اب تو فیصلہ ٹکرا ہے نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، دین اسلام کا اور یہودیوں کا۔ نتیجے میں اسی وقت مسجد نبوی کے سامنے ہی سنسار کر کے دونوں کو مار دیا گیا۔ واقعہ اگر ذکر کرنا تو واقعہ ذکر کرتے تھے،
اس واقعے کے اندر جو انہوں نے چال چلی تھی، جا کے معلوم کریں گے، ہمارے موافق میں فیصلہ ہے تو قبول کریں گے، اگر نہیں تو نہیں۔ سابق آیت میں وہی ذکر تھا، اگر تمہیں فیصلہ دیا جائے ان اوتیتم ھذا فخذوہ، تم اس کو اپنا لینا، اختیار کر لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اگر تمہارے منشے کے مطابق فیصلہ نہ ملے تو تم اس سے احتیاط کرنا، بچ جانا، قبول نہیں کرنا۔ ایسا ارادہ رکھ کر جو انسان زندگی میں چلتا ہے، کسی قانون کا پابند رہنا نہیں چاہتا، معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، تو یہ سب سے زیادہ خراب نجس دل والے لوگ ہوتے ہیں۔ خیالی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے دنیا میں بھی ان کا اچھا ہوتا نہیں، کبھی نہ کبھی اس کی رسوائی ہوگی، آخرت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب عظیم ہو کر رہے گا۔ یہ سابق آیت سے یہ مفہوم تھا۔ اسی سے متعلق ان لوگوں کی اور بری عادتیں کیا ہیں، جب ان کی ہیں تو یہ عادتیں مسلمان میں بھی نہیں ہونا۔ قرآن کے تعلیم و تربیت کے دو انداز ہیں، ایک ڈائریکٹ حکم دینا، ایک انڈائریکٹ برے کے واقعے کو، نتیجے کو سمجھا کر ان لوگوں کو سمجھا دینا۔ یہ لوگ سماعون للکذبی، جھوٹی خبریں سننے کے سب سے بڑی عادی ہوتے ہیں۔ اکالون للسحت، رشوت خور ان کی طبیعت، کیفیت، صفت اور عادت ہے۔ ساری دنیا کو اس خرابی کے اندر، آج کی دنیا میں بھی سب کو ملوث کر کے رکھا ہے۔ اور اسی چیز کی وجہ سے اسی پارے کی ابتدائی رکوع میں گزری ہے تفصیل، اللہ تعالیٰ سخت احکام جاری کرنے کی وجہ یہی تھی ان کے لیے۔ آج تو اس کو معمولی طور پر سمجھا جا رہا ہے، فلاں فلاں فلاں۔ رشوت کی آخری ایک شکل ہے جو اجازت کی ایک طرفہ آپ کا حق ہے، آپ کا حق مارا جا رہا ہے، آپ کی چیزیں ختم کی جا رہی ہے، آپ کی چیز آپ کے لیے فیصلے میں نہیں آ رہی ہے، آپ حق برحق ہیں، آپ اپنا حق لینے کے لیے اب فیصلے کی منزل سے گزرنے والی چیز ہے، وہاں پر کچھ رشوت دینے کی نوبت آتی ہے تو آپ کو دینے کی ہماری اس شریعت میں اجازت ہے، لیکن لینے والا گناہ گار ہے۔ لیکن کسی کا حق ماننے کے لیے، کوئی اور جرم کو چھپانے کے لیے رشوت دینا کرنا، سابقہ شریعتوں میں بھی وہی حکم، آج کی ہماری شریعت میں بھی یہی حکم ہے، اس کے لیے قطعیت کے فیصلے ہیں کہ الراشی والمرتشی فی النار، یہ دوزخی ہوں گے۔ ابرا کرنا بھی دو طریقے سے، ایک پہلو ہے، گناہ کرنے کے دو پہلو ہیں، یعنی حرام چیز کا ارتکاب کرنے کے دو پہلو ہیں۔ ایک اس کو جائز سمجھ کر، درست سمجھ کر، میں پرواہ نہیں کرتا ہوں سمجھ کر اگر کرتا ہے تو وہ احکام خداوندی کا انکار کرتا ہے، میں اس کو نہیں مانتا ہوں، میں قبول نہیں کرتا ہوں کہتا ہے، تو پھر اس کے کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، چاہے لوگ اس کو مسلمانوں میں سمجھیں۔ ہاں یہ چیزوں میں ملوث ہے، اس کو احساس ہے کہ یہ غلط ہے، ہماری شریعت میں حرام ہے، میں حرام سمجھتا ہوں لیکن مجھ سے ارتکاب ہوا ہے۔ ایسے بیسیوں لوگ ہیں، نماز اسلام کی بنیادی چیزیں جانتے ہیں، بہت سے نماز نہیں پڑھتے۔ نماز نہیں پڑھنا ایک الگ چیز ہے، نماز نہیں پڑھتا ہوں کہنا یہ سب سے بری چیز ہے۔ جو نہیں پڑھتا اس کو فاسق کہیں گے، مگر مسلمان۔ میں اس کو مانتا نہیں، میں نہیں کرتا، یہ انکار ہے، یہ کفر ہو جاتا ہے۔ دین کے ساری چیزوں میں یہی قاعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں میں بری عادتیں یہ ہیں، فَإِن جَاءُوكَ، پھر بھی اس کے باوجود اگر تمہارے پاس آتے ہوں فیصلہ آپ سے لینے کے لیے، فَحْكُم بَيْنَهُمْ، تو آپ ان کے درمیان میں بیٹھ کر فیصلہ فرمائیے۔ یا اگر طبیعت میں آپ کے ہے او عارض عنہم، نہیں تم لوگوں کا فیصلہ ہم نہیں کرتے، اعراض کر لیجیے، آپ جاؤ تم اپنا فیصلہ کر لو، جاؤ کہہ دو آپ۔ اور اگر آپ ایسا انکار کر دے کر فیصلہ ہاتھ میں نہیں لیتے، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَا يَضُرُّوكَ شَيْئًا، آپ کا کیا کر لیں گے، کچھ نہیں بگاڑیں گے، وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔
لیکن فیصلہ کرا ہی رہے ہیں. وَإِنْ حَكَمْتَ، اگر آپ فیصلہ فرمانے بیٹھیں، فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان میں فیصلہ کر دینا بالقسط، عدل و انصاف کے ساتھ، جو اللہ نے بتایا کلام پاک کے ذریعے سے، یعنی دینی اسلامی اصول اور قاعدے کے نقطہ نظر سے ہی فیصلہ کریں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف سے کام لینے والوں کو ہی پسند فرماتے ہیں. پھر ایک قید کلیہ والی بات بتائے، یہ لوگ آپ کو، تم لوگوں کو حاکم کیوں بنائیں گے؟ اس لیے کہ ان کے پاس وہ تورات موجود ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلے ہیں. پھر بھی اس کے باوجود یہ منہ موڑ لیتے ہیں، اس کے خلاف کرتے ہیں، اور دعویٰ ہم کو مسلمان رہنے کا، مومن کہلانے کا، اللہ کے نیک بندے. اللہ کا ارشاد ہے وما اولئک بالمؤمنین، یہ اللہ کی کتاب پر پورا اعتقاد نہیں رکھتے. یہاں مومن کے معنی لفظی معنی ہے. مومن ایک شریعت کا اصطلاحی نام ہے. مومن لغت کے اعتبار سے کہ ایمان کے معنی اعتقاد، یقین رکھنے کے اصل معنی. شریعت کی زبان میں پورے اسلامی عقیدے کو اپنا کر اس عقیدے قانون کے اپنے آپ کو حوالے کر دے کر اور اس کے ساتھ جڑے رہنے کا مظاہرہ کرنے والا، اس کو مومن کہیں گے یہاں لفظی معنی میں. یہ لوگ مومن نہیں، یعنی اس کے اوپر اعتقاد رکھتے نہیں. جہاں سختی ہے چھوڑ دو، جہاں نرمی ہے لے لو. عام معاشرے میں مسلمانوں کے اندر 20 چیزیں ہیں، ایک نہیں ان گنت چیزیں ہیں. سہولت والی چیزوں کو حادث کا بھی حوالہ دیں گے، دین کا حوالہ دیں گے، قانون کا حوالہ دیں گے. کرنے والی چیزوں کے اندر اس کو خاموش بیٹھو. مثالیں بہت ساری ہو سکتی ہیں. دعوت قبول کرنا سنت ہے، کم و بیش ہر ایک کو یقین کے ساتھ مانے گا. یہ تو سنت ہے دعوت قبول کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بکرے کے پاؤں کے کھر پکوا کر بھی اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو یہ کیا دعوت ہے، ایسا سوچوں گا نہیں میں قبول کروں گا. جبکہ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اطعموا الطعام افشوا السلام صلوا باللیل والناس نیام. سورہ دھار کے اندر تو خاص طور پر مومنوں کے ایمان کے کمال والی صفت تھی. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. وقتاً فوقتاً بلا کر نیک لوگوں کو، بھولے لوگوں کو، مسکینوں کو، فلاں کو بلا کو. اس میں یہ نہیں نکلنا کہ اس میں عزیز وقار نہیں آئے، مالدار اس میں نکل رہے ہیں. کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے. تو قرآن کا حکم ہے. اور یہ کر کر ہماری کوئی تعریف کرے، ہم یہ نہیں چاہتے. بہت بہت شکریہ، بہت اچھا کیا، یہ سنیں، یہ نہیں چاہتے. جبکہ ایک عادت عام ہے ہمارے شہر میں تو بہت ہے. آپ کھا کر یوں ہی جا کر ہاتھ ملا کر کچھ کہے بغیر چلے جا رہے ہیں تو خود آگے بڑھ کر وہ کہے گا کیسا تھا پکوان، سارے انتظام ٹھیک تھے نا آپ. یہ کہتا ہے کہو، یہ شکرے کا حصہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ پوچھ کر پھر اقرار کروا لینا، یہاں پر یہ کوسچن مارک ہے. اچھا ہے برا میں نہیں کہتا. کیسا رہا ہمارا انتظام، کیسا رہا، یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں. وہ کہے گا وہ. اس لیے کہ ہم شکرے کے قائل نہیں، تمہارے شکریہ کے واسطے کر رہی ہیں نہیں. انفرادی طور پر شکریہ کی تعلیم تربیت دیتا ہے اسلام. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی اتباع فرما برداری کے لیے. جہاں دشواری ہو گئی، قانون قاعدہ ارشاد اسلام، حکم اسلام معلوم ہونے کے باوجود بھی ذکر نہیں کرنا. اور جہاں اپنے مقصد کی طرف جو چیز آئی فائدے کے لیے، اس کو تو آگے بڑھ کے دلیل کے طور پر پیش کر دینا.
یہ کیفیتیں یہودیوں کے اندر بہت ساری ہو گئی تھی، دین کی اصل شکل کو بگاڑتے چلے گئے تھے۔ ہر وقتاً فوقتاً تعلیم کے، تربیت کے، واقف کرانے کے جو تاکید ہے کنتم خیر امت وغیرہ کے آیتوں سے، یہ ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کرتے چلو۔ اب ہدایت پر باقی رکھنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم والی بات ہے، کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن بندہ اللہ کے احکام بتائے ہوئے طریقے سے ذریعہ بنے گا۔ یہ مفہوم کو بار بار بتاتے چلے گئے۔ ہدایت کا تعلق رسول سے، اللہ سے، لیکن اللہ ہادی مطلق حقیقی جو دلی اعتبار سے کسی ذریعے کے بغیر آپ کے دل میں توفیق ڈالنے والا، رسول جو ہدایت دیتے ہیں اللہ کے احکام کے ذریعے سے ہدایت کے راستے کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہاں تک ایک مضمون ختم ہو گیا۔ ختم ہو کر ابھی یہودیوں کے سلسلے میں تقریباً 4 رکوع تک کئی مختلف پہلو، ان کی نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی دی گئی تھی کیسے کیسے، اور یہ قانون اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آج بھی ہے۔ کیا ایسا چاہو گے؟ وغیرہ وغیرہ۔ کیا وضاحت تھی؟ جو یہ لوگ قانون کو چھپائے تھے، عملی زندگی میں اپنایا نہیں تھا، اب اس کی وضاحت اگلی آیت سے۔ اور ان تمام شریعتوں کے اندر کیا تھا جو قرآن میں اللہ نے نہیں ذکر کیا، وہ سارے قانون کو بھی تو اس قرآن میں لا لیا۔ اس مضمون کی وضاحت یہ آنے والے رکوع کے تقریباً 4 تا 5 آیتوں میں اسی کی وضاحت آنے والی۔ سبحان اللہ۔